لیکن کیا آپ جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا؟ السلام علیکم ناظرین، حکمت کی بات میں خوش آمدید۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آزمائش نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹوٹ چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں۔ آج ہم اس ہستی کا تذکرہ کریں گے جن کا نام صبر کی علامت بن گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ واقعہ جو نہ صرف ایک کہانی ہے بلکہ ہر پریشان حال انسان کے لیے شفا کا نسخہ ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آخر میں ہم اس خاص دعا اور عمل کا ذکر کریں گے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان کے پاس بے شمار مال و دولت تھی، وسیع زمینیں تھیں، لہلہاتے کھیت تھے اور ایک بڑا پورا خاندان تھا۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود آپ علیہ السلام رات دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ علیہ السلام کا دل کبھی دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوا۔ پھر امتحان کا وقت آیا، دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدل گیا۔ پہلے مال و دولت ختم ہوئی، پھر تمام اولاد ایک حادثے میں انتقال کر گئی۔ آخر میں سخت بیماری نے آپ علیہ السلام کو آ گھیرا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ قریبی رشتہ دار اور دوست ساتھ چھوڑ گئے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ بقرہ 156۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے شکایت کا ایک لفظ زبان پر نہیں لایا۔ جب ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ نبی ہیں، دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے 70 سال صحت اور خوشحالی میں گزارے ہیں، کیا میں چند سال اللہ کی رضا کے لیے صبر نہیں کر سکتا؟ سال ہا سال گزر گئے، بیماری بڑھتی گئی، لیکن ایمان کمزور نہیں ہوا۔ جب بیماری زبان اور دل تک پہنچنے لگی تو آپ علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ کہیں ذکر الہی میں خلل نہ آ جائے۔ تب آپ علیہ السلام نے وہ مشہور دعا مانگی جو قرآن کا حصہ بنی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الانبیاء 83۔ اس دعا میں کوئی مطالبہ نہیں تھا، صرف اپنی حالت اللہ کے سامنے پیش کی تھی۔ یہی بندگی کی معراج ہے۔ اللہ کو بندے کا عاجزی سے پکارنا اتنا پسند آیا کہ آسمان سے حکم ہوا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہاں سے ٹھنڈا چشمہ نکلے گا، اسی سے نہاؤ اور پی لو۔ ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے 3 بڑے حل چھپے ہیں۔ پہلا حل، شکوہ چھوڑ دے۔ پریشانی تب تک بوجھ رہتی ہے جب تک ہم لوگوں سے شکایت کرتے ہیں۔ جس دن ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں، سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا حل، استقامت۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ پر بھروسہ رکھے۔ یاد رکھے اندھیری رات کے بعد ہی صبح ہوتی ہے۔ تیسرا حل، توبہ و استغفار۔ اپنی خطاؤں کی معافی مانگے، کیونکہ بعض اوقات آزمائش ہمیں اللہ کے قریب لانے کے لیے آتی ہے۔ آج کی نصیحت یہ ہے کہ اگر آپ معاشی تنگ دستی، بیماری یا گھریلو الجھنوں میں ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ لوٹا دے گا جو آپ سے چھین چکا ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر عطا فرمائے گا۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا یقین عطا فرما۔ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی پریشان حال انسان کو دادرسی مل جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔